बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल द लाइट ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगा वो द वीरान क्रिश्चियन की एक वीडियो 20 क्वेश्चन मुस्लिम डोंट लाइक टू बी आस्क्ड, इसका पार्ट नंबर 1.3 होगा। इसके पहले दो पार्ट 1.1 और 1.2 बनाकर दे दिए गए हैं और आज इसका 1.3 होगा। तो नाज़रीन इकराम, अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप से गुजारिश करता हूं कि जो अहबाब हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नाज़रीन इकराम, अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, जो कि है रिप्लाई टू द वीरान क्रिश्चियन वीडियो 20 क्वेश्चंस मुस्लिम डोंट लाइक टू बी आस्क्ड पार्ट 1.3। नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इसमें इसने ये कहा था कि कुरान बार बार ये बात क्यों कहता है कि जो इंजील है वो क्रिश्चियंस यानी कि यहूद और नसारा के लिए, क्रिश्चियंस ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए वो मुस्तनद है। अगर ये एक करप्टेड किताब है, यानी कि अगर इंजील करप्टेड किताब है, तो कुरान पाक हमें ये बार बार क्यों कहता है कि ये यहूदियों और नसरानियों के लिए मुस्तनद है। तो नाज़रीन इकराम, इसका जवाब पहले भी दिया जा चुका है कि इनसे मुराद, इंजील से मुराद ये वो इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, ना कि ये वो इंजील है जो बाइबल का नया अहदनामा है। क्योंकि जो पुरानी इंजील थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, जबकि ये जो मौजूदा इंजील जो बाइबल का अहदनामा जदीद है ये वो इंजील है जो इंजील, इसमें 4 इंजीलें शामिल हैं जो कि इंजील मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना और रसूलों के अमाल और पौलूस के ख़त हैं और आखिर में आरिफ यूहन्ना का मुकाशफा है। तो नाज़रीन करम, ये वो इंजील नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी, बल्कि ये इंजील वो है जो इन लोगों ने अपने हाथों से खुद लिखी है, ना कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो वो इंजील और थी और ये इंजील और है। ये जिस इंजील की कुरान पाक बात करता है वो इंजील पुरानी थी, ना कि ये वो इंजील जो कि इन लोगों ने अपने हाथों से लिखी है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद एक और सवाल जो इन्होंने पूछा वो ये था कि कुरान की सूरत नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 116 में ये लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में ये जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है उनकी पूजा की जाती थी, जबकि हम कि हिस्ट्री में देखते हैं, हम ये तारीख़ में देखते हैं तो हमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं मिलता जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा करता हो। तो ये कहना, आगे इन्होंने ये कहा कि हमें उस ग्रुप का नाम बताया जाए जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा करता था। नाज़रीन के नाम, ये इन लोगों की कम इल्मी है कि इनको हिस्ट्री में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पूजता था। नाज़रीन करम, ये आपके सामने एक किताब का स्कैन पेश किया गया है जिसका नाम है आलमी कौंसलें। यानी नाज़रीन करम, ये किताब इनकी अपने ईसाइयों ने ही छापी है। इसका किताब का नाम है आलमी कौंसलें और ये फादर नाथानियल बर्नार्ड ने छापी है और ये इनके मकतबा अनवीम से शामिल हुई शाया हुई है। नाज़रीन करम, ये आपके सामने उफ़स की इसमें कौंसलें बयान की गई हैं। ये उफ़स की कौंसल जो कि 431 में हुई थी, उसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि लिखा है, नस्तूरस के मजबूर करने पर इस्तांबुल के बिशप थ्यूसस दोम रोम के शहंशाह ने उफ़स के मकाम पर कौंसल बुलाई ताकि नस्तूरस को तालीम की सनद दी जाए। इसने तालीम दी कि मुक़द्दसा मरियम मसीह की माँ है, लेकिन वो इस रिश्ते की मुनासबत से खुदा की माँ नहीं है। जो लोग नस्तूरस की हमायत में ना थे उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और नस्तूरस को परेशान किया। उनका कहना था कि अगर नस्तूरस का ये नज़रिया कबूल कर लिया जाए तो मसीह की शख्सियत इंसानी और इलाही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। नस्तूरस से इख्तलाफ करने वाली सबसे बड़ी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सरल नाम शख्स था। वो इल्म इलाही का काबिल तरीन माहिर था। इसने कौंसल में इलाहियात और मबाहिस में पोप सेलेस्टियन अव्वल की नुमाइंदगी की।
سرل کی رائے کونسل میں اتفاقی رائے سے کاتھولک کلیسیا کی حقیقی تعلیم کے طور پر قبول کی گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ کلمہ حقیقی طور پر مجسم ہوا، دوسرے لفظوں میں کلمہ انسانی جسم میں نہیں رہا لیکن دراصل وہ انسان تھا، اس لیے مقدسہ مریمہ دراصل خدا کی ماں تھی۔ اس طرح نستورس کا نظریہ رد کر دیا گیا، استنبول کے بشپ سے گدی چھین لی گئی اور اس کو مصر میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کونسل میں مباحث کے پیچھے سیاسی عوامل فرما تھے، اس لیے یہ کونسل ابتدائی کلیسیا میں پذیر حاصل نہ کر سکی، مگر اس کونسل نے ایمان کی سچائی کو مضبوط کیا کہ مقدسہ مریمہ خدا کی ماں ہے، اس کی مادر خدا ہونا کلمہ کی درست کی بنا پر ہے، وہ کنواری ماں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 سال بعد اس بات پر اتفاق پایا گیا کہ مسیح خدا ایک ہی شخص ہے جس میں 2 یعنی انسانی اور الہی ذاتیں موجود ہیں۔ اس کونسل کے آنے والی کونسل کا راستہ بھی ہموار کیا جو 20 سال بعد منعقد ہوئی۔ ناظرین کرام، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے اخذ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو مریم مقدسہ تھی یہ خدا کی ماں ہے۔ جب خدا کی ماں انہوں نے بنا دیا تو انہوں نے خدا کے ساتھ ساتھ مریم مقدسہ کی بھی پوجا شروع کر دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال رکھا جس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں، آخری اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آخری پیغمبر ہیں، تو عدل و انصاف اور عدالت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ضرور لوٹیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لوٹیں گے۔ تو ناظرین کرام، بالکل یہی بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تمام انبیاء میں سب سے بڑے ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی وہ بڑے ہیں، لیکن عدالت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس لوٹنا یہ دونوں طرح سے بجا ہے، یہ اسلام میں بھی ہے اور مسیحیت میں بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ وفات پا چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور جو وہ عدالت کے دن زمین پر اترے گی، اس عدالت سے مراد زمینی معاملات کی عدالت ہے، نہ کہ یہ ایک آسمانی عدالت کی بات کی گئی ہے، کیونکہ اگر آپ بائبل میں جہاں بھی عدالت کے حوالے چیک کریں گے آپ کو یہی ملے گا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم تختوں پر بیٹھ کر تو 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، تو یہ 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے ان کا انصاف کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے۔ یہ زمینی عدالت کی بات ہے، یہ کسی آسمانی عدالت کی بات نہیں ہے، کیونکہ آسمانی عدالت کی جو بات ہے وہ اللہ رب العزت نہیں کرنی ہے، وہ جو آسمانوں پر رہتا ہے اسی نے کرنی ہے۔ یہ جتنی بھی عدالت کی بات کی گئی ہے یہ زمینی عدالت کی بات ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ایک اور سوال انہوں نے رکھا کہ اگر تو اللہ رب العزت اتنا پاورفل ہے تو جو مسلمان ہیں، یعنی کہ اس پورے جو سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ قرآن پاک کے 20ویں چیپٹر یعنی کہ سورۃ طٰہٰ میں یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں سے آئے ہیں، یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ 2 ہیں، قرآن پاک میں یہ کہیں پر بھی لکھا، یعنی کہ 2 اللہ ہیں، ایک یا تو وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں تھا اور دوسرا وہ جو آسمانوں پر جنت میں تھا۔ تو ناظرین کرام، اس بات کا جواب دونوں کتابوں میں یعنی کہ قرآن پاک میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، دونوں جگہ پر اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر لکھا جائے، انہوں نے قرآن پاک کی بات کی تو قرآن پاک میں ناظرین کرام سورۃ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر تقریباً اگر آپ 10 دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا جہاں پر یہ بات لکھی تھی کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، ترجمہ آپ دیکھیں تو لکھا ہے، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آیت نمبر 11 دیکھیں تو 11 سے لکھا تھا کہ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اسے آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ ان آیات کی تشریح دیکھیں تو آپ کو ان آیات کی تشریح میں ملے گا کہ ناظرین اکرام یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، یہ سردی کی رات تھی اور وہ راستہ بھول چکے تھے، پہاڑیوں کی گھاٹیوں کے درمیان اندھیرا تھا اور ابر چھایا ہوا تھا، یہ ہر چکماں کی ایک آگ نکلنا چاہیے لیکن وہ اس آگ سے بالکل بھی نہ نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو دائیں جانے پر پہاڑ میں سے کچھ آگ دکھائی دی، تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ اس طرح کی آگ نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں وہاں سے کچھ انگارے لے آتا ہوں تاکہ تم اس کا سیک تاپ لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے گی، ممکن ہے کہ وہاں پر ہمیں کوئی راستہ پانے والا آدمی مل جائے۔
ناظرین کرام اس کے اگر آپ اگلی آیات کی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو اگلی آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر جو آواز سنائی گئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پار پہنچے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان درختوں میں جو جھاڑیاں تھیں ان میں سے آواز آئی تھی۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ اللہ رب العزت ان جھاڑیوں میں تھے، ان سے ایک آواز آئی تھی۔ ناظرین کرام اسی لیے اگر آپ مسیحیت میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو مسیحیت میں بھی آپ خروج کی کتاب آپ دیکھیں تو خروج کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، کتاب اس کا باب نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 2 آپ سے پڑھنا شروع کریں تو وہاں لکھا ہے، اور خداوند کا ایک فرشتہ جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا کہ میں اب ذرا ادھر کترا کر اس کے بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی ہے۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اس جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے اس سے کہا کہ ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ اس جگہ جہاں تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ دونوں کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ جھاڑی میں سے ایک آواز آئی تھی، وہ جھاڑی میں خدا نہیں تھا، جبکہ مسیحیت یہ کہتی ہے کہ وہ خدا کا ایک فرشتہ تھا۔ تو ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح جو یہ انہوں نے سوال کیا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔